نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا ٹاپک میرا ہے عورت اسلام سے پہلے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت خراب تھا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت، کوئی وقت ہی نہیں تھی۔ مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی کہ وہ مردوں کی نفسانی خواہشات پورا کرنے کا ایک کھلونا تھی۔ عورتیں دن رات مردوں کی قسم قسم کی خدمتیں کرتی اور طرح طرح کے کاموں سے، یہاں تک کہ دوسری کی محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتی وہ بھی مردوں کو دے دیا کرتی تھی، مگر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کی کوئی قدر نہیں کرتے تھے، بلکہ جانوروں کی طرح ان کو مارتے پیٹتے تھے اور ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان، ناک وغیرہ اعضاء کاٹ لیا کرتے تھے۔ اور باپ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے جس طرح باپ کی جائیداد اور سامان کے مالک ہو جایا کرتے ہیں، اسی طرح اپنے باپ کی بیویوں کے بھی مالک ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ان عورتوں کو زبردستی لونڈیاں بنا کر رکھ لیا کرتے تھے۔ وہی عورتیں کسی چیز کی مالک ہوا کرتی تھیں۔ عرب کے بعض قبیلوں میں ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ تاریک جھونپڑے میں 1 سال تک قید میں رکھا جاتا۔ وہ جھونپڑے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، نہ غسل کر سکتی تھی، نہ کپڑے بدل سکتی تھی، کھانا پینا اور اپنی ساری ضرورتیں اسی جھونپڑے میں پورا کرتی تھی۔ بہت سی عورتیں تو گھٹ گھٹ کر مر جاتی تھیں، اور جو زندہ بچتی 1 سال کے بعد ان کے آنچل میں اونٹ کی مینگنیاں ڈال دی جاتی تھیں اور ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں، پھر سارے شہر کا کسی گندے لباس میں چکر لگائیں اور ادھر ادھر اونٹ کی مینگنیاں پھینکتی ہوئی چلتی رہیں۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ان عورتوں کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح دوسری بھی طرح طرح کے خراب اور تکلیف دہ رسمیں تھیں جو غریب عورتوں کے لیے مصیبتوں اور بلاؤں کا پہاڑ بنی ہوئی تھی، اور بیچاری مصیبت کی مارے عورتیں گھٹ گھٹ کر اور رو رو کر اپنی زندگی دن گزارتی تھیں۔ اور ہندوستان میں تو بیوہ عورتوں کے ساتھ ایسے ایسے دردناک ظالمانہ سلوک کیے جاتے تھے کہ جن کو سوچ سوچ کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ ہندو دھرم میں ہر عورت کے لیے فرض تھا وہ زندگی بھر قسم قسم کی خدمتیں کر کے پتی پوجا، شوہر کی پوجا کرتی تھی، اور شوہر موت کے بعد اس کی چتا کے آگ کے شعلہ پر زندہ لیٹ کر ستی ہو جائیں، یعنی شوہر کی لاش کے ساتھ زندہ عورت بھی جل کر راکھ ہو جائے، غرض کہ پوری دنیا میں بے رحم و ظالمانہ عورتوں پر ایسے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے کہ ان ظلموں کی داستان سن کر ایک درد مند انسان کا دل رنج و غم سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور ان مظلوم و بے کس عورتوں کی مجبوری اور لاچاری کا یہ عالم تھا کہ سماج میں نہ ان عورتوں کا کوئی حقوق تھے، نہ ان کی مظلومیت پر داد و فریاد کے لیے کسی قانون کا کوئی سہارا تھا۔ ہزاروں برس تک یہ ظلم و ستم کی ماری دکھیاری عورتیں اپنے اس بے کسی و بے لاچاری اور بے پرورتی پر بلبلاتی اور آنسو بہاتی رہی، مگر دنیا میں کوئی بھی ان عورتوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والا، ان کی مظلومیت کے آنسوؤں کو پوچھنے والا اور دور دور تک نظر نہیں آتا تھا۔ نہ دنیا میں کوئی بھی ان کے دکھ درد کی فریاد سننے والا تھا، نہ کسی کے دل میں ان عورتوں کے لیے بال برابر رحم و کرم کا کوئی جذبہ تھا۔ عورتوں کے اس حال زار پر انسانیت رنج و غم سے بے چین اور بے قرار تھی کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ رحمت خداوندی کا انتظار کرے۔ ارحم الراحمین غیب سے کوئی ایسا سامان پیدا فرما دے کہ اچانک ساری دنیا میں ایک انوکھا انقلاب نمودار ہو جائے اور ان لاچار عورتوں کا سارا درد دور ہو جائے، ان کا بیڑا پار ہو جائے۔ چنانچہ رحمت للعالمین کی رحمت کا آفتاب جب طلوع ہو گیا تو ساری دنیا نے اچانک یہ محسوس کیا، جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، میرے عزیز ساتھیوں، انشاءاللہ العزیز مجھے اپنے ساتھیوں سے اور جو میرے سبسکرائب ہیں، میرے بھائیوں نے مجھ کو سبسکرائب کیا ہے، لائک کیا ہے، شیئر کیا ہے، میں ان سے پرخلوص مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اس حدیث رسول یعنی پڑھنے کی مجھے زیادہ سے زیادہ توفیق دے، اور آپ لوگوں کو بھی سننے کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے، اور ہم تمام کو محبت رسول میں جینا مرنے کی توفیق اور رفیق عطا ہو۔ تو پیارے، اسی محبت میں میرے سبسکرائب جو
ہیں تو وہ اور بھی مجھے میری ہیلپ کریں، مجھے انعام دیں، یعنی سبسکرائب کی شکل میں، لائک کی شکل میں اور شیئر کی شکل میں آپ کا انشاءاللہ العزیز بہت امید سے انتظار کرتا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔